وزیراعظم شہباز شریف سے قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان کی ملاقات۔ وزیراعظم نے کمیٹی کے کردار کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے خوش آمدید کہا۔ قیام پاکستان میں علماء کرام کے کردار اور اسلام کے غلبے کے مقصد پر زور دیا۔ کہا وسائل کے درست استعمال سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ معرکہ حق میں افواج پاکستان نے بھارت کو شکست دی۔ ملک سے غربت، بے روزگاری اور قرضوں کے خاتمے کے عزم کا اظہار۔ دہشت گردی میں 1 لاکھ بے گناہ پاکستانیوں کی شہادت کا ذکر۔ 2018 کی طرح دہشت گردی کا دوبارہ بھرپور مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ۔ محمود خان اشکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے تقرری کا اعلان کر دیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ قومی اسمبلی بزنس رولز کے تحت اپوزیشن لیڈر کی تقرری آج سے نافذ العمل ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ 9 مئی کیس میں عمر ایوب خان کی نااہلی کے بعد خالی ہوا تھا۔ محمود خان اشکزئی کو بانی پی ٹی آئی نے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی محمود خان اشکزئی کو مبارکباد۔ کہا پارٹی میں کوئی دو رائے نہیں، مذاکرات کرنے ہیں تو پہلے اعتماد کی فضا پیدا کرنی ہوگی۔ پہلے بانی پی ٹی آئی سے فیملی اور لیڈرشپ کی ملاقات تو کرائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ہمراہ تربت میں فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ آئی جی نے پیشہ ورانہ مہارت اور فیلڈ آپریشن پر بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ کو اینٹی ڈرون گنز اور سرویلنس سسٹم سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے فورس کی تربیت اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کامیاب آپریشنز کو سراہا۔ زیر تعمیر ہسپتال اور او پی ڈی وارڈز کا معائنہ بھی کیا۔ حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافہ۔ ادارے شماریات کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی میں 0.25% اضافہ ریکارڈ۔ سالانہ شرح 3.87%۔ 13 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھیں۔ ٹماٹر 18 روپے، ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 241 روپے اور 20 کلو گندم کا تھیلا 77 روپے مہنگا ہو گیا۔ انڈے بھی فی درجن 7 روپے مہنگے ہوئے۔ ٹیکس اصلاحات کی مثبت سمت۔ حکومتی اقدامات سے محصولات میں نمایاں اضافہ۔ مالی سال 2025 میں وفاقی حکومت نے ٹیکس اور لیویز قیمت میں 13 کھرب روپے سے زائد وصول کیے، جو جی ڈی پی کا 11.3% بنتے ہیں۔ موجودہ رفتار برقرار رہی تو جون 2028 تک ٹیکس وصولیاں جی ڈی پی کے 15% ہدف کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق صوبائی حکومتوں کو بھی ٹیکس نظام مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کا شیڈول واپس لے لیا۔ حکومت کی جانب سے 10 جنوری کو جاری ترمیمی آرڈیننس میں اسلام آباد میں مقامی حکومت کا ڈھانچہ اور انتخابات کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے مقامی حکومتوں کے انتخابات کا پروگرام واپس لینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر چوہدری صالح حسین کی ملاقات۔ اوورسیز پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ اجلاس میں ای او بی آئی ورکرز ویلفیئر فنڈز کی صوبوں کو منتقلی پر تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ڈیولوشن سے مزدوروں کو بڑا فائدہ ہوگا، مگر قانونی تنازعات کے باعث فنڈز نہ وفاق کو مل رہے ہیں نہ صوبوں کو۔ وفاقی وزیر کا مسئلے کا حل باہمی مشاورت سے نکالنے پر زور۔ فریقین کا مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ خیبر پختونخوا کا کابینہ کا اہم اجلاس آج منعقد ہوگا۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کریں گے۔ 18 سے زائد نکات پر مشتمل ایجنڈا تیار۔ جیلوں میں سی سی ٹی وی کیمروں اور دیگر آلات کے لیے فنڈز کی منظوری۔ قرق میں جوان مرکز کے قیام۔ ڈی آئی خان میں سکھ اور ہندو برادری کے لیے شمشان گھاٹ۔ سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز کے اجراء۔ پشاور میں قبرستان اور خیبر پختونخوا چائنا کلچر سینٹر کے لیے اراضی کی خریداری کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا تمام ایم ٹی آئی ہسپتالوں کے مالی معاملات کے آڈٹ کا فیصلہ۔ مالی آڈٹ کے لیے 1 کروڑ 5 لاکھ روپے جاری۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اضافی فنڈز کی منظوری دے دی۔ مراسلے کے مطابق یہ رقم ایم ٹی آئی ہسپتالوں کے مالی آڈٹ پر خرچ کی جائے گی۔ ادائیگی دیگر خدمات کی مد میں مختص ہوگی۔ فنڈز استعمال نہ ہونے کی صورت میں واپس کرنا لازمی۔
ऑडिट की रकम माली साल 2025 और 26 के दौरान खर्च की जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। महकमे दाखिला की पतंगबाजी के खिलाफ सख्त आगाही और सजाओं की मुहिम भी जारी। एक तरफ बसंत की रौनकें तो दूसरी जानिब सख्त पाबंदियों ने शहरियों को कंफ्यूज कर दिया। महकमे दाखिला के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चे की पहली बार पतंगबाजी पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। दूसरी बार 1 लाख रुपये जुर्माना वालिदैन अदा करेंगे। मांझाई या खतरनाक डोर बेचने पर 7 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। गैर कानूनी पतंग साजी या पतंगबाजी पर 5 साल कैद होगी। शहरी बसंत मनाने पर तजब्जुब का शिकार है। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का लाड़काना रीजन में 1600 से ज़्यादा असातिज़ा के तरबियती प्रोग्राम का ऐलान। फाउंडेशन स्टडीड स्कूल्स की असातिज़ा की फाउंडेशनल लर्निंग तरबियत 21 जनवरी से शुरू होगी। MD घनौर अली लगारी के मुताबिक पहले 2 मरहलों में ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर के 1777 असातिज़ा तरबियत हासिल कर चुके। तीसरा मरहला लाड़काना रीजन के तमाम अज़ला में शुरू होगा। लाहौर जिला कचहरी में जो एप्स की प्रमोशन केस की समाअत सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, अरूप जतोई समेत दीगर मुल्जिमान पर 26 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। चालान की नकुल तकसीम। अदालत ने सादुर रहमान और अरूप जतोई की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने समाअत की। NCCI की जानिब से चालान अदालत में जमा कराया जा चुका है। FPCCI के ओहदेदार मुल्क में इंडस्ट्री के खराब हालात पर फट पड़े। वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के साबिक वज़ीर सनत और FPCC ओहदेदारों ने कहा कि मुल्क में सनतें वेंटिलेटर पर हैं। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि वेंटिलेटर पर मौजूद इंडस्ट्री को बचा लें। सनतों को महंगी बिजली मिल रही है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। सिर्फ फाइल्स पर काम चल रहा है। मसनूई ज़हानत पर गुफ्तगू की बजाय अमली नफाज नागुज़ीर है। AI को आम फहम बनाकर दीगर शोबों की वुसअत दी जा सकती है। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा इंडस AI पॉलिसी सनत और टैलेंट को यकजा करने का सबब बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज यूरोप और अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो डेविस में आलमी इक्तिसादी फोरम इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लंदन भी जाएंगे। इस्लामाबाद में गाड़ियों पर एम टैग की डेडलाइन खत्म। बगैर एम टैग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। DC इस्लामाबाद का DG सेफ सिटी के हमरा मुख्तलिफ नाकाजात का दौरा। कहा बगैर एम टैग गाड़ियों को नाकाजात पर रोका जाएगा। अफगान तालिबान की आला क़यादत में सख्त अंदरूनी इख्तलाफात। तालिबान हुकूमत अब अमली तौर पर 2 धड़ों में तकसीम। BBC के मुताबिक कंधार में मौजूद गिरोह की क़यादत हैबतुल्लाह अखवंज़ादा के हाथ में है, जो एक सख्त गिर इस्लामी अमारत के कायल हैं। काबुल में मौजूद धड़ा निस्बतन अमलियत पसंद समझा जाता है। हैबतुल्लाह अखवंज़ादा की एक लीक होने वाली ऑडियो क्लिप में उन्हें मुतनब्बे करता हुआ सुना जा सकता है कि अंदरूनी तकसीम के नतीजे में इस्लामी अमारत का खात्मा हो सकता है।